پیارے دوستو، سورہ مزمل شریف ایک بہت ہی پرتاثیر سورت مبارک ہے جس سے اکثر عاملین کام لیتے ہیں اور اکثر اولیاء کرام اس کا وظیفہ کرتے رہیں۔ ویسے تو اس کی ہر آیت اپنے اندر ایک بیش بہا خزانہ لیے ہوئے ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے معاملات کو خلق خدا سے چھپانا چاہتا ہے تو وہ سورہ مزمل کی سب سے پہلی آیت یا ایھا المزمل کو کثرت سے پڑھنا شروع کر دے۔ انشاءاللہ اس ایک آیت کے پڑھنے سے اللہ کریم اس کے معاملات پر پردہ ڈال دیں گے۔ اور اگر کوئی شخص عبادت میں خشوع و خضوع کی لذت سے بے بہرہ ہے اور عبادت میں لطف اور سرور نہیں پاتا تو ایسا شخص سورہ مزمل کی پہلی 4 آیات یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، ان 4 آیات کو روزانہ رات میں 313 مرتبہ پڑھے۔ چند دنوں کی مداومت سے اس کو عبادتوں میں کیف و سرور، خشوع و خضوع کی دولت حاصل ہو جائے گی۔ اردو میک کے پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کے سب سے خاص وظیفہ کی۔ وہ وظیفہ ہے مصیبتوں سے، مشکلات سے نجات کے لیے۔ اگر کسی کو کوئی مشکل پیش آ گئی ہو یا کسی مصیبت میں مبتلا ہو گیا ہو، نجات کا کوئی راستہ نہ دکھائی دیتا ہو، تو اس کو چاہیے کہ بدھ، جمعرات اور جمعہ کے دن نماز فجر کی ادائیگی کے بعد اسی جگہ پر بیٹھا رہے اور 41 مرتبہ روزانہ سورہ مزمل پڑھے، 3 دن تک لگاتار۔ اور سورہ مزمل پڑھتے وقت اپنا سر سجدے میں رکھے اور مسجد میں ہی، اگر عورت ہے تو گھر میں ہی رب تعالیٰ سے دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ اس پر سے مصیبت ہٹا دے۔ رب تعالیٰ نے چاہا تو اس کی دعا 3 دن کے اندر اندر پوری ہو جائے گی۔ باری تعالیٰ سورہ مزمل کی برکت سے اس پر اپنا خصوصی فضل و کرم نازل فرمائیں گے اور اس پر سے مصیبت کو ٹال دیں گے۔ اب وہ مصیبت چاہے روزگار سے متعلق ہو، رزق سے متعلق ہو، شادی رشتہ کا مسئلہ ہو، آپ کو جاب نہ مل رہی ہو، یا ایسا کوئی بھی مسئلہ ہو، کاروبار میں برکت چاہتے ہو، گھر اپنا خریدنا چاہتے ہو، تو ان تمام معاملات میں صرف یہ 3 دن کا وظیفہ اتنا کارگر ہوگا۔ آپ جب یقین سے کریں گے، آپ اس کے فوائد خود محسوس کریں گے۔ اور اگلا وظیفہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مقدمہ میں پھنس گیا ہو یا کسی پریشانی میں گرفتار اور مبتلا ہو گیا ہو تو وہ سورہ مزمل کی یہ ایک آیت رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا، اس آیت پاک کو روزانہ بعد نماز فجر مشرق کی طرف رخ کر کے 101 مرتبہ پڑھے اور اپنا معاملہ یا مقدمہ یا پریشانی کو اللہ پاک کے سپرد کر دے۔ انشاءاللہ اگر وہ حق پر ہے تو یقینی طور پر وہ مقدمہ میں فتح یاب ہوگا، اور اگر کسی پریشانی یا مصیبت میں مبتلا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے آسانیوں والے معاملے فرمائیں گے۔ اور اگلا وظیفہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کی ایذا رسانی میں مبتلا ہے تو ایسا شخص وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، تو سورہ مزمل کی اس آیت پاک کو زوال کے بعد اور نماز ظہر ادا کرنے سے کچھ وقت پہلے جو وقت ہوتا ہے، چند دنوں تک صرف 1000 مرتبہ اس آیت کو پڑھے اور عملی طور پر اس کے ترجمہ پر بھی عمل کرے تو انشاءاللہ ایذا دینے والا شخص خود ہی خائب و خاسر ہوگا اور وہ خود ایسی تکلیف میں مبتلا ہوگا جو ناقابل بیان ہے۔ اور اسی طرح جو شخص نماز کا پابند نہ ہو اور پابند بننا چاہتا ہو یا کسی کو نماز کا پابند کرنا ہو تو اس کو سورہ مزمل شریف پڑھ کر پانی پر دم کر کے پلائیں، انشاءاللہ نمازوں کا پابند ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی شخص قرض میں مبتلا ہو یا روزگار یا رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہو تو وہ اس سورۃ پاک سورہ مزمل کو روزانہ 11 مرتبہ پڑھے، انشاءاللہ اس کی ادائیگی قرض کی سبیل پیدا ہو جائے گی۔ اگر بے روزگار ہے، اچھا روزگار مل جائے گا، اگر جاب نہیں ہے تو اچھی جگہ ملازمت مل جائے گی، اور اگر کاروبار میں خسارہ ہے، نقصان ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کاروبار میں برکتیں، وسعتیں، راحتیں، عافیتیں عطا فرما دیں گے۔ اردو میک کے پیارے دوستو، اس سورۃ پاک کو بطور عمل پڑھنے کے لیے ایک مخصوص طریقہ یہ بھی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرے، اور جب اس آیت رب المشرق والمغرب پر پہنچے تو اس کو 11 مرتبہ پڑھے، پھر سورت کو مکمل کرے اور اس طرح 11 مرتبہ سورہ مزمل پڑھے، اور یہ عمل 41 دن، 21 دن یا 11 دن، جتنے دن آپ بآسانی کر سکتے ہیں، انشاءاللہ فوائد کثیرہ کا مشاہدہ اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ اور ایک اور وظیفہ، اگر کسی عورت کو دوران حمل تکلیف ہوتی ہو یا حمل خراب ہو جاتا ہو یا ایسا اندیشہ ہو تو اس کے لیے جب حمل کا 3واں مہینہ شروع ہو
تو اس عورت کے سر کے بال سے لے کر پیر کے انگوٹھے تک سوتی کالے دھاگے کو ناپ لے اور ایسے 3 دھاگے لے کر اس پر سورہ مزمل کی 2 آیت پڑھ کر 1 گرہ لگائیں۔ اس طرح پوری صورت میں 10 گرہ لگیں گی اور 11ویں گرہ پوری صورت پڑھ کر پھر آخر میں لگائیں اور اس دھاگے کو اس عورت کی کمر میں باندھ دے اور یہ وضع حمل تک بندھا رہنا دیں۔ انشاءاللہ حمل ساقط نہ ہوگا اور نہ کوئی تکلیف ہوگی، بلکہ اس کی برکت سے خوبصورت بچے پیدا ہوں گے جو کردار عمل میں بھی نیک ہوں گے۔ غرض کہ اگر کوئی صرف اسی ایک صورت کا عامل ہو جائے تو اس کو دوسرا کوئی عمل تلاش نہ کرنا پڑے گا۔ اس صورت میں دنیا جہاں کا خزانہ پوشیدہ ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم اتنے پختہ عزم اور یقین کے ساتھ پڑھیں کہ آپ جب عمل کریں گے تو آپ کا عمل مکمل ہونے سے پہلے آپ کی حاجات پوری ہو جائیں گی، مشکلات اور مصائب سے اللہ رب العزت آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ اور ایک اور بات یاد رکھیں کہ کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے اول و آخر درود پاک شرط ہے، چاہے ایک ہی بار کیوں نہ ہو، لیکن آپ کم از کم 3، 5 یا 7 مرتبہ درود پاک ضرور پڑھا کریں، اس سے عمل بہت جلد قبول ہو جاتا ہے۔